السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان مولانا صلاح الدین اصلاحی کی حیات و خدمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسۃ الاصلاح قرآن مجید کی محققانہ تعلیم کی ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت سے معروف ہے۔ اس درسگاہ کے فارغین نے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے اور علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں جو اہم رول ادا کیا ہے وہ لوگوں سے مخفی نہیں۔ اس درسگاہ نے بے شمار ایسی شخصیتوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے تحریر و تقریر، تصنیف و تعلیف، امامت و قیادت اور درس و تدریس میں ایک نمایاں مقام پیدا کیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک مولانا صلاح الدین اصلاحی رحمۃ اللہ بھی ہیں۔ مولانا کی پیدائش 1 جنوری سن 1943 شب جمعہ کو آپ کے ننیال میں ہوئی۔ مولانا کا تعلق اعظم گڑھ کے ایک مشہور گاؤں راجہ پور سکرور کے ایک علمی گھرانے سے ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں: مولانا کی ابتدائی تعلیم کچھ مہینے کے لیے آپ کے نانیہال میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 1949 میں مدرسۃ الاصلاح کے مکتب میں ابتدائی درجے میں داخلہ ہوا اور سن 1962 میں مدرسۃ الاصلاح سے سند فضیلت حاصل کی۔ مولانا کی تعلیم میں آپ کے والد کا بھی اہم رول رہا ہے۔ مولانا کے والد حافظ نظام الدین صاحب مدرسۃ الاصلاح میں فارسی کے ایک بہترین استاد تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ مولانا کے اساتذہ میں مولانا احتشام الدین اصلاحی، مولانا عبدالحبیب اصلاحی، مولانا اظہار الدین اصلاحی، مولانا خلیل حسن اصلاحی قابل ذکر ہیں۔ مولانا کے رفقا میں مولانا نعت اللہ سبحانی، ڈاکٹر فخر الاسلام اصلاحی، مولانا عامر اصلاحی، مولانا الطاف احمد عاصمی اور مولانا عبید اللہ فرائی شامل تھے۔ مولانا کے امتیازات: مولانا قرآن مجید کے زبردست عالم تھے۔ مولانا حافظ تو نہیں تھے مگر قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت پر آپ کی گہری نظر تھی، گویا قرآن مجید ان کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ مولانا اپنے اوقات کو زیادہ تر قرآن مجید کے تدبر میں لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے بلا کا حافظہ عطا کیا تھا۔ آیات کی اسرار اور رموز کی اس طرح کھولتے کہ ایک جہان مانا ہوتا۔ عربی تفسیروں سے براہ راست استفادہ کرتے، اردو کی طرف کم ہی التفات ہوتے، معنی کے تعین کے لیے مستند لغات و لسان کی طرف رجوع کرتے، لفظ کی تحقیق میں اشعار عرب سے استدلال کرتے۔ مولانا کی پوری زندگی قرآن مجید کی تعلیم و تدریس میں گزری۔ مولانا کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ عربی شیخ مدرسۃ الاصلاح گھومنے آئے تھے۔ عربی شیخ گھومتے گھومتے اس کلاس روم تک پہنچ گئے جہاں مولانا قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ شیخ کلاس کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کا درس سننے لگے۔ سننے کے بعد وہ دنگ رہ گئے کہ ایسے مفسر ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مولانا زبان و ادب کی گہوارہ اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ اردو زبان کے ایسا صاحب ذوق کہ جس کی نظیر کم ملتی ہے۔ اسالیب میں تنوع، محاوروں میں دلکشی، غضب کی طاقت، ادب کی فساد تھی۔ مولانا کا شعری کی ذوق اس قدر تھا کہ محو تکلم ہوتے تو جیسے غالب کا دیوان، شبلی کی زبان۔ مولانا کی شخصیت مجموعہ ازداد تھی۔ ان کے افکار میں سینکڑوں دل آویز کہانیاں ہیں۔ خدمات: مولانا مدرسۃ الاصلاح سے فراغت کے بعد ہی مدرسۃ الاصلاح میں شعبہ عربی میں استاد مقرر ہوئے۔ مولانا ادب عربی اور قرآن مجید کے استاد رہے۔ مولانا کے زیر درس کتابوں میں جمرہ، خطب العرب، دوال العرب، البلاغۃ الواضحہ، دیوان الحماسہ اور قرآن مجید تھی۔ مولانا تقریباً 50 برس تک مدرسۃ الاصلاح میں استاد رہے۔ ریٹائر ہونے تک مدرسۃ الاصلاح میں رہے، البتہ سن 1979 میں کچھ سالوں کے لیے مالیگاؤں چلے گئے تھے۔ مولانا کی سماجی زندگی: مولانا ایک بااخلاق، کمگو اور ایک صاف ستھری شخصیت کے مالک تھے۔ جس طرح مولانا نے مدرسے میں اپنی خدمات انجام دی ہے اسی طرح مولانا اپنے سماج سے بے خبر نہ تھے۔ مولانا کا معمول تھا کہ فجر کے بعد یا زیادہ تر عصر کے بعد قرآن کا درس دیتے رہے۔ مولانا مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں درس دیتے رہتے۔ مولانا تقریباً اپنی تعلیم ہی کے وقت سے امامت کرتے رہے اور آخری ایام تک کرتے رہے۔ پھر جب مولانا کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تو مولانا نے امامت چھوڑ دی۔ مولانا لوگوں کی مجلس میں بھی جایا کرتے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے، اور جس مجلس میں بھی جاتے لوگ ان کی باتوں کو بغور سنتے۔ ان کی مجلس میں کسی کو بولنے کی جسارت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ان کی پائے کی گفتگو کرنے سے عاجز تھے۔ مولانا کسی محفل میں ہوتے تو چاروں طرف سے لوگ ان کو دیکھنے اور سننے کے خواہشمند ہوا کرتے۔ مولانا کشادہ دل تھے اور ان کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ کوئی بھی ان کے گھر جاتا تو خاطر تواضع اچھے سے کرتے، احوال دریافت کرتے اور بڑی شفقت و محبت سے اسے گفتگو کرتے۔ وفات: مولانا کی وفات 80 برس کی عمر میں ہوئی۔ 18 یا 19 جون کی درمیانی شب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی وفات مالیگاؤں میں ہوئی اور پیر کی دوپہر 2 بجے وہیں تدفین ہوئی۔ آخر دعوانا